اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پہ افطار ہوا، نمک پانی جس چیز سے بھی ہوتا ہے، تو کھانے میں زیتون کے تیل میں چپڑی ہوئی روٹی تھی، یعنی زیتون کا تیل لگا ہوا تھا۔ تو افطار کھانے کے وقت اما عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر اس روٹی کے ساتھ جس کو زیتون لگا ہوا ہے اگر سالن بھی ہو جاتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل ہو تو پھر کیا سالن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کہ جب روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل موجود ہو تو کیا پھر سالن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ آپ اس نبوی دسترخوان کا موازنہ افطار کے ذرا اپنے دسترخوان سے کریں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ 2 نقصانات ہوئے ہیں۔ ایک تو رمضان المبارک بھوکا رہنے کا، بھوک کی مشق کرنے کا مہینہ تھا، وہ بجائے بھوک کی مشق کرنے کے عام دنوں سے بھی زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے، عام دنوں سے بھی زیادہ خوراک کھائی جاتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر عام دنوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا رمضان کے اندر کیا جاتا ہے، اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مومن کا رزق وسیع ہو گیا، اور اس رزق کی وسعت کی یہ سارے دلائل ہیں کہ دسترخوان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ رزق کی وسعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ افطاری کے موقع پر اتنا کھایا جائے کہ کبھی پورے سال میں کبھی نہیں کھایا ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مردوں کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مشق نفس کی جو پریکٹس ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ خواتین کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا وقت اسی میں گزر جاتا ہے، وہ اسی تیاری کے اندر، کھلانے پلانے کے اندر ہی۔ ٹھیک ہے، جو بھی تیاری خاتون گھر کے اندر کرتی ہے اس کو ثواب ملتا ہے اور سب کے روزے کا ملتا ہے، لیکن اس نظام کو اتنا نہیں پھیلانا چاہیے کہ وہ عبادات کی پوری جگہ لے لے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب مرد اس بات کو طے کریں کہ ہم سادگی کے ساتھ افطار کریں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی جو آئیڈیل وہ ہے نا، کیا کہنا چاہیے، سچویشن ہے اس کے لیے، وہ یہ کہ مسجدوں کے اندر افطار کیا جائے مختصر سے۔ مسجد کے افطار کے اندر بھی لمبی چوڑی چیزیں اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے ایک تو اللہ کا گھر ہے، گندا بھی ہوتا ہے، چیزیں گر جاتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، کبھی کیا گر رہا ہے کبھی کیا گر رہا ہے۔ دوسرا اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی نماز مسنون ہے کہ اذان کے فوراً بعد کھڑی کی جائے، یہ سنت ہے۔ اچھا، ایک تو ہم سے وہ سنت چھوٹ جاتی ہے، ہم 15 20 منٹ دیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ بس یہ تو ہمارے ہاں اب مسجدوں میں رواج آ گیا، ہم 2 منٹ بعد مغرب پڑھتے ہیں، ورنہ فقہی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مؤذن اذان دینے کے بعد بیٹھے نہیں، وہ سیدھا اقامت کہے اس کے بعد۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین مغرب کی نماز ہے کہ مؤذن نے جب اذان کہہ دی، پرانے زمانے میں مؤذن مسجدوں کے باہر چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو اذان دینے کے بعد مؤذن سیدھا آئے اور اقامت کہے، یہ اس کا اصل سنت ہے مغرب کے اندر۔ اور وہ ہم سے کیا چھوٹے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کی افطاریوں کی وجہ سے مردوں کی مغرب کی جماعت ہی چھوٹ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب فرض روزہ رکھا اور مغرب کی جماعت ہی چھوٹ گئی۔ کیوں چھوٹ گئی؟ کوئی افطاری کے اہتمام کی وجہ سے چھوٹ گئی۔ آخر اتنا کچھ بنا ہوا ہو تو اس کے ساتھ انصاف بھی کرنا پڑتا ہے، ایسے چھوڑ دیا جائے تو کیسے؟ وہ جو اتنی بڑی تیاری لمبی چوڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر افطاری کی جائے کھجور سے، پانی سے یا نمک سے تو یہ افطاری انسان کی ہو جاتی۔ اس کے بعد ہلکے پیٹ کے ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھی جائے اور اوابین پڑھی جائے، اور وہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اس کو اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر جو کھانا ہے سادہ سا ایک سالن بنایا جائے یا ایک چیز بنائی جائے، اس کو اگر کھا لیا جائے تو کتنا اچھا رمضان ہوگا، مقصد رمضان کا حاصل ہوگا۔ اور سحری کو تھوڑا سا وقت سے 15-20 منٹ پہلے بند کر دیا جائے، اور یہ آخری 15-20 منٹ دعا کے لیے خالی کر دیے جائے۔ اور افطاری کے وقت کے اندر بھی خواتین کو اس بات کا وقت دیا جائے کہ وہ 15-20 منٹ پہلے افطاری کی تیاری سے فارغ ہو جائیں، اور یہ آخری وقت وہ بھی دعا کے اندر شریک ہو جو وقت دعا کا ہے، جو عام طور پر ان کو دعا کے لیے نہیں